اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب درود ہو محبوب خدا کے نام پر، عرش لرز اٹھے رب کے سلام پر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا درود اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آنے لگتا ہے۔ ان کے درود سے اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ اب جو اذان ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے تو ہر بندہ دیتا ہے، یہ اچھا عمل ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اللہ کو زیادہ پسند تھی، اس اذان سے اللہ کو محبت تھی۔ تو درود بھی ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن جس شخص کا درود پسند کر لیا جائے تو اس کے حالات ان لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں جو ابھی صرف قبولیت والے درجے میں ہیں، چونکہ پسند قبولیت سے اگلا درجہ ہے۔ جس شخص کا درود پسند کر لیا جائے، اس کے ساتھ اس کی زندگی میں 3 واقعات ہونے لگتے ہیں۔ پہلا واقعہ، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کو درود شریف پڑھنے سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے یا کسی مصروفیت کے باعث وہ درود شریف نہ پڑھ سکے تو اس کی طبیعت میں بوجھ آنے لگتا ہے، اس کی روح اداس ہونے لگتی ہے، وہ اس مچھلی کی مانند ہوتا ہے جس کی زندگی پانی ہوتی ہے، اگر اسے پانی سے جدا کر لیا جائے تو وہ تڑپتی ہے۔ اس طرح اس سٹیج والے شخص کے لیے درود شریف پانی کی مانند ہوتا ہے اور درود کے بغیر وہ تڑپتا ہے، کیونکہ ایسے شخص کا سکون اور تسکین اللہ نے درود شریف میں رکھی ہوتی ہے۔ یہ چاہے سارا دن درود شریف پڑھتا رہے، اس کو درود بوجھ نہیں لگتا، یہ تھکتا نہیں ہے، درود شریف پڑھتے پڑھتے دن گزر جاتا ہے اور اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی شخص درود شریف پڑھنے لگ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوڑ دیتا ہے، اسے بہت محسوس ہونے لگتا ہے، اسے کچھ اپنے بھولے ہوئے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ لیکن جو شخص محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا درود شریف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ ایسا شخص جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے درود شریف کو ورد زبان بنا لے تو وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس کا دل دنیا کی رنگینیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور درود شریف اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لہٰذا درود شریف بند دروازوں کی کنجی ہے، وہ انسان کے مقدر کے بند تالوں کو توڑ دیتا ہے اور اس کی آزمائشوں کو ختم کر کے آرام و سکون مہیا کرتا ہے۔ جس شخص کا درود پسند کر لیا جائے، اس کی زندگی میں دوسرا واقعہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ ایک بزرگ درویش کے پاس گیا اور عرض کی کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، اس وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے آپ سے اسم اعظم چاہیے۔ تو اس درویش نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اسم اعظم مل جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 1-2 دن میرے پاس گزاریں تاکہ میں چیک کر سکوں کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ تو وہ رہنے لگا۔ شام جب ہوئی تو اس نے کہا کہ چلیں آپ کو تھوڑا شہر سے باہر کا نظارہ دکھاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک لکڑہارا ہے، وہ لکڑیاں بنا رہا ہے کہ 2 نوجوان آتے ہیں اوباش قسم کے، وہ اس لکڑیاں چھین رہے ہیں اور اس کو مار بھی رہے ہیں اور وہ بزرگ دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو صوفی تھے تو اس نے اس نوجوان کو کہا کہ اگر اس بزرگ کی جگہ آپ ہوتے، کیونکہ آپ کے پاس اسم اعظم تھا، تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کو اڑا کر رکھ دیتا اور اس بزرگ کی مدد کرتا، یا ان کی جگہ جو ہے میں خود ہوتا تو ان کو سبق سکھاتا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل جس شخص سے میں نے اسم اعظم لیا ہے وہ یہی لکڑہارا بزرگ ہے، تو اسم اعظم ہونے کے باوجود یہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر رہا۔ تو درود شریف پسند بھی اسی کا کیا جاتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو، کسی کو ملتا اس شرط پہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے۔ جس کا درود شریف پسندیدگی کے درجے پر ہو وہ کبھی بھی اپنے مقاصد کے لیے درود شریف نہیں پڑھتا، بلکہ ایسا شخص چاہ کر بھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، چاہے اس کے حالات کیسے مشکل ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ اپنے تمام معاملات اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیتا ہے اور فقط اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے درود شریف پڑھتا ہے۔ جس کا درود پسند کر لیا جائے، تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و روح سے عشق ہونے لگتا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کا بدن لرز اٹھتا ہے، بے سبب اور بے ساختہ آنسو جو ہیں اس کی آنکھوں میں آنے لگتے ہیں اور وہ اس حدیث کے مصداق بن جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ حقیقت میں دل و روح سے، مطلب زبان کی حد تک نہیں
دل سے ہر ایک چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ دلی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور زبانی دعویٰ نہیں کرتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اور وہ درود اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 خاص رحمتیں اور واقعات پیش آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی اس کے دل میں سکون، نور اور برکت اتار دی جاتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہر بار درود پاک پڑھنے پر ملائکہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر اپنی دعا اور توجہ فرماتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال، ایک بزرگ کے شاگرد نے پوچھا، حضرت درود پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بزرگ نے فرمایا، بیٹا سوچ، اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی تیرے حق میں تعریف کرے تو بادشاہ خوش ہو کر تجھے نواز دے گا۔ اب ذرا سوچ، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور اللہ کو وہ پسند آ جائے تو اللہ کی رحمت تیری شامل حال ہوگی، فرشتے تیرے لیے دعا کریں گے اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں گے۔ یہ تینوں نعمتیں کسی خزانے سے کم نہیں۔ اور آخر میں دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت، عقیدت اور ادب سے ہمارے نبی آخر الزبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔